مدینہ 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 مدینہ۔ دوستو، فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہے، اور یہ فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جیسا کہ دہلمی کی حدیث ہے، الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اب دیکھیں، ذہن کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، اگر ہم 3 اشخاص کو لے لیں، ایک وہ ہے جو دین اسلام میں پرائمری لیول پر ہے اور اس نے دین اسلام کی ابتدائی معاملات کو پڑھا اور سمجھا ہے، اگر فقر کا مطلب اس سے پوچھ لیا جائے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن پاک اور دین اسلام کی سمجھ کے لحاظ سے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، دوسرے درجے پر ہے، یعنی اس نے، یوں ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کا ہے، اس نے 8ویں کلاس یا 8th کلاس جو ہے وہ اس نے پڑھی ہے، تو وہ فقر کا کیا مطلب ہے۔ اور تیسرا ایک ایسا شخص ہے جو دنیاوی لحاظ سے PhD ہے اور اسی طرح حکمت و معرفت اور بصیرت کے لحاظ سے وہ PhD ہے، جس نے بصیرتوں اور رحمتوں کا کورس اس شکل میں کیا ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت میں اسے اللہ تبارک و تعالی نے دانش مندی عطا کی ہو۔ تو اگر اس سے، ان تینوں سے اگر فقر کا مطلب معلوم کیا جائے تو وہ یہ تینوں اپنی اپنی ذہن اور سوچ کے مطابق اس کا جواب دیں گے۔ پہلا شخص کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ فقر کا کیا مطلب ہے، تو فقر حقیقت میں فقیری کو کہتے ہیں، تو وہ جو پرائمری کلاس کا بندہ ہے، جو ابتدائی کلاس کا بندہ ہے، وہ کہے گا کہ فقر جو ہے فقیر کو کہتے ہیں اور فقیر بھیک مانگنے والے کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اس نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، اس نے یہ غلط نہیں کہا، کیونکہ فقیر بھیک مانگنے والے ہی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر پرائمری کلاس سے ہٹ کر مڈل کلاس یا ثانوی درجے کے بندے کو اگر بلا لیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ فقر کا کیا مطلب ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا جواب دے گا؟ وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ فقر جو ہے، فقیر جو ہے، وہ کسی مرشد، کسی شیخ کے طالب کو فقیر کہتے ہیں، کسی کے مرید کو فقیر کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے مرشدین کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے اور جو اولیاء کرام کی صف میں بیٹھتے ہیں، جو اولیاء کرام کی دوستی اور صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ فقیر کا مطلب وہ ہے کہ جو اہل اللہ سے محبت رکھتا ہو اور ان کی دوستی میں رہتا ہو۔ اب ہم تیسرے درجے والے شخص کے پاس آتے ہیں کہ وہ بتائے فقیر کا کیا مطلب ہے، فقر یا فقیر کا کیا مطلب ہے۔ تو لہذا وہ ایک معرفت اور محبت کی راہوں کو پار کر چکا ہے، اس نے معرفت اور نور کی بصیرت پا لی ہے، اور جو پیچھے والے 2 تھے ان کا ابتدائیہ تھا، وہ اپنی راہوں پر گامزن تھے، وہ وہاں تک ابھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر مجھ سے ہے اور فقر میرا فخر ہے، اس کا ترجمہ عاشق رسول حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے فارسی زبان میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است،
ما امینم می متاع مصطفیٰ. فرماتے ہیں کہ فقر ذوق شوق اور جذبہ محبت کو کہتے ہیں. فقر عاجزی اور احسان کو کہتے ہیں. ما امینم می متاع مصطفیٰ. اور ہم مسلمان اس کے امین ہیں. میں اس کا امین ہوں. میں نے اس کو حاصل کر کے اس پیغام کو، اس نور بصیرت کو حاصل کر کے اپنی قوم تک پہنچانا ہے اس پیغام کو. اور یہ کیا ہے؟ جہاں حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہے، وہاں علامہ اقبال اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں می متاع مصطفیٰ، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متاع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کا خزانہ ہے. تو میرے دوستو، اس طرح یہ تینوں شخص جب فقیر کا ترجمہ کریں گے تو اس لیول پر آ کر جب کریں گے تو ان میں جو کم فہم ہوگا، بے عقل ہوگا، وہ ان میں جھگڑا بھی کھڑا کر سکتا ہے. وہ ایک کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا بھی ثابت کر سکتا ہے. لہذا کسی کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف کتابی تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کو جھوٹا اور کسی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اہل بصیرت میں سے ہونا ضروری ہے، محبتوں والا، ادب والا. مولانا روم نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر تم 100 سال کی عبادت کرتے رہو تو وہ تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار کی تجلی جو سینوں میں پڑتی ہے، بصیرت کا نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، وہ تمہیں 100 سال کی عبادت سے نصیب نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب تم ایک گھڑی کسی روشن دل والے کے سامنے بیٹھو، جب اس کی محبت میں، جب اس کے منبع انوار کے نیچے جب تم بیٹھو گے تو پھر تمہیں ایک گھڑی میں وہ درجہ، وہ مقام، وہ عرفان نصیب ہو جائے گا جو 100 سال کی عبادت میں بالکل اس لیے نصیب نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ عبادت ریاکاری والی ہو سکتا ہے وہ عبادت ناپاکی والی ہو سکتا ہے اس میں معرفت اور محبت کی طلب ہی نہ ہو. لہذا میرے دوست، تفرقہ بازی جو ہے وہ ایسی سوچوں کا خمیازہ ہے